السلام علیکم۔ یہ ویڈیو الرٹ اسکول خیبر کیمپس کی طرف سے ہے جماعت ہشتم کے لیے۔ بیٹے ہم نے اردو بی اے میں چونکہ کام شروع کر چکے ہیں تو اس میں ہم نے حصہ نظم سٹارٹ کیا تھا اپنے کتاب سے۔ ہم نے حصہ نظم میں حمد شروع کی تھی۔ حمد کی مشق میں ہمارے پاس چند اصناف سخن کا ذکر کیا گیا ہے، تو اصناف سخن پڑھانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اصناف سخن ہوتے کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ زبان کسے کہتے ہیں، زبان میں ادب کیا ہوتا ہے اور اصناف ادب کیا ہوتے ہیں۔ زبان چونکہ ہمارے اظہار کا ذریعہ کہلاتی ہے، جب ہم بولتے ہیں کچھ تو اسی اپنے اظہار خیالات جب ہم بول کر کرتے ہیں یا اظہار خیال ہم لکھ کر کرتے ہیں تو لکھی ہوئی تحریر ہمارے لیے کسی بھی زبان میں ادب کہلاتی ہے۔ ادب میں ہمارے پاس کچھ اقسام پائی جاتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس نثری ادب ہے اور نظمیہ حصہ آتا ہے، تو اس میں اسے کہا جاتا ہے اصناف ادب۔ اصناف ادب میں ہم نے آج پڑھنا ہے کہ اصناف سخن کیا ہوتے ہیں۔ اصناف سخن کی تعریف میں آپ کو کر کے بتاؤں گی اور اس کی وضاحت بھی بتاؤں گی کہ اصناف سخن کسے کہتے ہیں۔ سخن انداز کو کہا جاتا ہے، تو اصناف میں یعنی کہ ہمارے پاس جو اصناف ہیں اردو زبان میں، اس کے جو اسٹائلز ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج۔ اصناف ادب کہتے ہیں اردو زبان میں اور زبان و ادب میں اصناف ادب کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہے اصناف سخن یعنی کہ شعر و شاعری، اور ایک ہوتا ہے اصناف نثر۔ اصناف سخن یعنی کہ شعر و شاعری جو ہے، اس میں ہمارے پاس کچھ حصے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آج پڑھنا ہے۔ اصناف سخن میں ہمیں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس جو اصناف سخن میں جو شعر و شاعری کا حصہ ہے، حصہ نظم، حصہ شعر و شاعری جو ہے، اس کو کہا جاتا ہے منظم حصہ۔ یہ منظم اس لیے ہے یعنی کہ یہ ترتیب پایا ہوا ہے، اس کو پراپرلی لکھا گیا ہے، ترتیب سے ہوتا ہے، منظم طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اور جو حصہ نثر ہوتا ہے اس کو غیر منظم ادب کہا جاتا ہے۔ منظم ادب میں ہمارے پاس نظمیں، غزلیں وغیرہ آ جاتی ہیں، جبکہ جو غیر منظم ادب ہے اس میں ہمارے پاس حصہ نثر ہوتے، اس میں مضامین ہو گئے، مکالمے ہو گئے، کالمز وغیرہ ہو گئے، یہ سب کچھ غیر منظم حصہ نثر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے موضوع کے لحاظ سے اصناف سخن کی تعریف کرنی ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتانی ہے۔ اصناف سخن ہمارے پاس دو طرح سے ہیں، اس میں ہم نے اس کو اصناف ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں ایک ہے ہمارے پاس موضوع کے اعتبار سے، دوسرا ہمارے پاس ہے ہیئت کے اعتبار سے۔ اصناف سخن چونکہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس میں جو اصناف موضوع کے لحاظ سے اصناف سخن ہے ان میں سے حمد، مناجات، نعت، منقبت، غزل، قصیدہ، مرثیہ، شعر آشوب، واسوخت، ریختہ، پیروڈی، گیت، ہجو۔ اور جبکہ جو دوسرا حصہ ہے جو ہیئت کے اعتبار سے ہے، جو سائز کے اعتبار سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ان میں ہمارے پاس ہیں مثنوی، رباعی، قطع، مصمت، ترکیب بند، ترجیع بند، نظم، پابند نظم، معرّ نظم، آزاد نظم، سانٹ، طرائیہ، ہائکو، نثری شاعری۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان حصوں یہ سب ہمارے پاس موضوع کی اور ہیئت کے اعتبار سے حصہ اصناف سخن جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ ہماری کتاب میں جو چند اصناف سخن کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہیں 7، جو کہ کچھ جو ہیں ہمارے پاس موضوع کے لحاظ سے ہیں، کچھ ہیئت کے اعتبار سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو ان میں سے ہم نے کچھ کی آج میں آپ کو وضاحت بتاؤں گی تاکہ آپ ان کو یاد کر سکیں اور اس کی مشق کر سکیں، یعنی کہ آپ ان کو یاد بھی کرنے ہیں ان کی تعریف کو، اور ان تعریفوں کے لحاظ سے آپ نے ہر ایک موضوع کے لحاظ سے ہر ایک قسم کی کے لیے آپ نے ایک ایک شعر بھی تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ شعر کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے جان لیتے ہیں شعر ہوتا کیا ہے۔ شعر نظم یا غزل کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے، جبکہ شعر کی ایک سطر کو مصرع کہا جاتا ہے۔ شعر جب ہم پڑھتے ہیں اس کی 2 سطریں یعنی کہ 2 لائنیں ہوتی ہیں۔ شعر جو ہے ہمارے نظمی انداز میں اظہار خیال کے لیے لکھے جانے والی 2 لائنوں کو شعر کہا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی نظم یا غزل کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک لائن کو یا ایک سطر کو مصرع کہا جاتا ہے۔ شعر جو ہے وہ 2 مصرعوں سے مل کر بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم جان لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو صنف ہے حصہ اصناف سخن میں موضوع کے لحاظ سے صنف ہے وہ ہے حمد۔ حمد عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی تعریف کرنے کے ہیں۔ حمد جو ہے کوئی بھی شاعر حمد تب لکھتا ہے جب وہ
عشق الہی میں ڈوبا ہوتا ہے۔ کوئی شاعر جو ہے وہ زبردستی یا وقتی طور پر شعر و شاعری کرنے والا بندہ اتنی اچھی حمد بیان نہیں کر پاتا جو کہ اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا شاعر جو ہے وہ اچھی حمد کو بیان کر سکتا ہے۔ حمد کو کہتے ہیں کا مطلب ہے تعریف بیان کرنا، تو حمد اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں ہماری کتاب میں ہمارے پاس لکھا ہے، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں خصوصی صنف کے بارے میں جو کہ ہے نعت۔ نعت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت، تعریف و توصیف، شمائل و خصائل اور کمالات و اختیارات کے شعری انداز میں بیان کرنے کو نعت یا نعت گوئی یا نعت خوانی کہا جاتا ہے۔ مطلب کہ ایسی نظم جس میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں، ان کی تعریف، ان کے کمالات، ان کے اختیارات وغیرہ بیان کرتے ہیں تو ان کو نعت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی نظم جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے یا ان کے کمالات یا ان کی خصوصیات، ان کی خوبیاں بیان کی جائیں، صفات بیان کی جائیں، ایسی نظم کو نعت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جان لیتے ہیں کہ مناجات کسے کہتے ہیں۔ مناجات کا مطلب ہے دعا، تو ایسا کلام جو بارگاہ صمدیت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور التجا پیش کیا جاتا ہے اسے دعا کہتے ہیں۔ مطلب ایسے اشعار، ایسی نظم جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، تو ایسی نظم کو مناجات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے منقبت۔ لفظ منقبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں لکھے ہوئے اشعار کو کہا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں لکھے جانے والے اشعار ہی منقبت کہلائیں۔ عرف عام یعنی کہ عام لوگوں کی نظر میں، عام لوگوں کی عام سطح پر ہم ان عرف عام میں اشعار کے ذریعے سے کسی بھی بزرگ، ولی یا برگزیدہ شخصیت کی تعریف کرنے کو منقبت کہا جاتا ہے۔ منقبت صرف حضرت علی کی تعریف بیان کرنے کو نہیں کہتے، منقبت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی بھی اولیاء کرام، بزرگان دین یا صحابہ کرام یا کوئی بھی ایسی برگزیدہ شخصیت جس نے دین اسلام کے لیے کام کیا ہو اس کی تعریف بیان کرنے کو منقبت کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا کام سمجھ آیا ہوگا۔ ہم نے صحابہ کرام کے کچھ حصے پڑھے ہیں، کچھ اقسام پڑھی ہیں جو کہ موضوع کے لحاظ سے تھی، ان میں سے ہم نے کچھ حصوں کو پڑھا ہے۔ آپ کو جو حصے پڑھائے گئے ہیں، سمجھائے گئے ہیں، آپ نے ان تمام حصوں کے لیے ایک ایک شعر تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا کام سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔